سلمان میں ذرا آپ سے بات شروع کروں گا اس لیے کہ میں کوئکلی ایک چاہتا ہوں کہ ایچسن کالج آپ بھی ایچسونین ہیں اینڈ اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو بڑے ڈسٹنگوش ایچسونین رہے ہیں, بڑے کلر شلرز آپ کو ملتے رہے ہیں ایچسن کے اندر. یہ ذرا کوئک ایک آن اے لائٹر سائڈ یہ ڈسکس کر لیں جو معاملہ چلا ہے احد چیمہ والا. آئی یوزلی اوائڈ ٹاکنگ آن ایشوز جو انوالو کرتے ہیں, لیکن یہ ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں گورنر بھی انوالو ہو گئے ہیں, ایک فیڈرل منسٹر کا معاملہ آ گیا ہے. تو یہ واقعی کیا کوئی بہت بڑی وہاں پہ پاور گیم ہوئی ہے کہ یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوا ہے؟ دیکھیں معاملہ تو یہ ایچسن کالج کی حد تک ہی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ ایک سکول ہے اس کے معاملات کو کیا بڑھاوا دینا, تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ ٹی وی پہ تذکرہ ہو ان باتوں کا. لیکن یہ ایک اصول کی بات تھی. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ایک جو ظاہر ہے منظور نظر ہے حکومت کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ 3 سال اس کے بچے کسی اور سکول میں کسی اور شہر میں پڑھیں, لیکن ان کا جو حق ہے واپس آنے کا ایچسن کالج میں وہ قائم رہے اور اس دوران انہیں کوئی فیس بھی نہ دینی پڑے. پرنسپل نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے جو موجودہ قوانین ہیں یا جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں, اور یہ ویسے بھی بات مناسب نہیں ہے کہ کسی کلاس میں آپ ایک خلا پیدا کر دیں 3 سال کے لیے. اس دوران اگر آپ اور بچوں کو اس کلاس میں لے آتے ہیں تو پھر جب وہ بچہ واپس آئے گا 3 سال کے بعد تو تعداد بڑھ جائے گی. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خلا بھی رکھو اور اس کی فیس بھی نہ لو. لہٰذا پرنسپل نے ایک سٹینڈ لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرنسپل جس کی ہم سب بہت تعریف کرتے ہیں, جن کا ایچسن کالج سے کچھ تعلق ہے, میں وہاں پڑھاتا بھی ہوں بائی دا وے, ایک کورس ہم کچھ دوست مل کے المنائی جو ہیں پڑھاتے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ اس پرنسپل کی کتنی شاندار خدمات ہیں ایچسن کالج کے لیے. سید بابر علی نے بہت شاندار خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90 سال میں 1934 میں وہ ایچسن کالج میں داخل ہوئے تھے, اور آج 90 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنا بہترین پرنسپل ایچسن کالج کی پچھلے 90 سالہ تاریخ میں نہیں آیا. اب اس پرنسپل کو اس طرح در بدر کرنا اور اس پہ حملہ کرنا, اس کی ذات پہ حملہ کرنا, اور پھر فور ایک پالیسی بنا دینا اور کہنا کہ نہیں یہ اب آج سے پالیسی ہے اور تم اس کے پابند ہو. اس نے کہا میں نہیں مانتا ایک غلط پالیسی کو, میں نہیں مانتا اس قسم کی تفریق کو, ریزائن کر دیا. اس نے بالکل ٹھیک کیا, ایک غیرت مند آدمی ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں جی حضوری کرنے کی, اس کو کوئی اور مزید ترقی نہیں چاہیے زندگی میں, شاید پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں چاہیے, تو ٹھیک کیا. اس سے جو لوگ افشاں ہوئے ہیں وہ پرنسپل تو چلو چلے جائیں گے, آسٹریلین ہیں, وہ جائیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے, لیکن جن لوگوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں ایسی بلندی ایسی پستی, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اصول کی بات جس پہ کھڑے ہونا اتنا آسان ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس پہ بھی ہم پھسل جاتے ہیں, ہم دھڑام سے نیچے آ کے گرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون تھے, تم ایک پرنسپل, میں وائس چانسلر ہوں, میں گورنر ہوں, میرے پاس قانونی اختیار ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, تم کون ہوتے ہو میرا حکم نہ ماننے والے. تو یہ مذکہ خیز صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے, اس کو مزید طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایچسن کالج ان کا سٹانس یہ تھا, جسٹ وانٹ ٹو بی کلیئر بیکاز اللہ تعالیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا دیکھیں جہاں بچے نہیں پڑھ رہے تو فیس تو نہیں بنتی, بڑی لاجیکل بات ہے. تو سمجھ ہمیں یہ آ رہی ہے کہ وہ جو 2 جگہیں تھیں وہ بلاک رہیں 3 سال, تو وہ پھر سکول کی تو جگہ بلاک رہی. بھئی وہ سکول چھوڑ کے چلے جائیں تو ختم ہو گئی بات کہ جی ہم جا رہے ہیں. کل کو کوئی کہے گا کہ جی میں ٹیکسٹائل ول میں کام کرتا ہوں, پہلے میں لاہور آفس میں تھا, اب میں کراچی آفس چلا گیا ہوں, تو میرے بچوں کی جگہ بھی آپ یہاں جامد رکھیے. کیسے ہو سکتا ہے کسی سکول میں, کیسے نظم رہ سکتا ہے, کیسے آپ ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے, نہ آپ فیس دیں گے نہ آپ کی پوزیشن ہے, واپس آئیں گے تو آپ دوبارہ داخلے کے لیے دیجیے گا فارم, اس وقت دیکھا جائے گا آپ کو دوبارہ داخلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا آپ بورڈر بن جائیے. ایچسن کالج میں تو بورڈنگ کا بھی ایک نظام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جاؤں گا جہاں میرے والدین جا رہے ہیں وہاں رہوں گا, اور جب واپس آؤں گا تو سیٹ میری منتظر رہے اور کوئی میں فیس اس دوران نہیں دوں گا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں اصول کی باتیں تھی, اور میں سمجھتا ہوں اصول کی پاسداری ہم ایک دفعہ پھر نہیں کر سکے. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ہم ہر روز اس ملک میں اصول توڑتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اصول توڑنے والوں کی تعریف کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی بڑا معاملہ نہیں. اگر تو آپ اصول کے ساتھ ہیں, صحیح بات, بالکل بڑا